السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے ترکش ڈرامہ سیریل دیرلس ارطغرل غازی دیکھا ہے؟ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ترکش ڈرامہ سیریل پاکستان کے نیشنل ٹی وی پر یعنی پی ٹی وی پر یکم رمضان المبارک سے آن ایئر ہو چکا ہے اور اب تک اس کی 14 اقساط نشر کی جا چکی ہیں۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں ماضی اور حال اکٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ امت کا وہ خواب ہے جو آج سے ٹھیک 800 برس پہلے دیکھا گیا، جب منگولوں کی آفت، خلافت کی کمزوری اور مسلمانوں کی تقسیم نے دل و دماغ ویران کر رکھے تھے۔ یہ آج بھی امت کا خواب ہے جو مغربی تہذیب کے غلبے، خلافت کے خاتمے اور مسلم دنیا کی تقسیم کے بعد مسلمانوں کے دل و دماغ کو روشن رکھے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مسلم دنیا میں جو پذیرائی ملی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اگر آسان لفظوں میں کہوں تو دیرلس ارطغرل ایک ترکی ڈرامہ ہے جو ترک کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کی زندگی پر بنایا گیا ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں جب مسلم دنیا انتشار کا شکار تھی، خلافت عباسیہ کمزور پڑ چکی تھی، منگول پے در پہ حملوں سے مسلم دنیا کو تخت و تاراج کر رہے تھے، اسی دور میں کائی قبیلہ جو بہت سے دوسرے ترک قبیلوں کی طرح ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا، پہلے حلب اور پھر سوگت میں جا کر آباد ہوا۔ کائی قبیلے کے جس سردار کو پہلے شہرت ملی وہ سلیمان شاہ تھے۔ انہی کے ایک بیٹے ارطغرل نے صلیبیوں کی سازشوں اور منگولوں کے حملوں کے خلاف نہ صرف ترک قبیلوں کو ایک لڑی میں پرو دیا بلکہ ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر عظیم عثمانی سلطنت کے نام پر 700 سال تک دنیا کے نقشے پر قائم رہی، جس نے عرب و عجم کو پھر سے خلافت کی وحدت تلے اکٹھا کیا اور جس نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ عظیم عثمانی سلطنت جب تک پیروں پر کھڑی رہی، مسلمان دنیا کی سیادت پر فائز رہے۔ اسے مسلمانوں کا دوسرا دور عروج بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ اور فرانس سمیت تمام یورپی طاقتیں نہ صرف اس سے خوفزدہ تھیں بلکہ سامنے آ کر اس سے مقابلہ کرنے کی بجائے پس پردہ اسے گرانے کے لیے سازشوں میں مصروف بھی رہتی تھیں۔ لیکن تمام تر سازشوں، عرب ترک جھگڑوں اور بہت سے غداروں کی مدد سے اہل یورپ کو اس عظیم سلطنت کو گرانے میں پورے 150 سال لگے۔ یہ ایک الگ طویل داستان ہے۔ تو ارطغرل اسی سلطنت کی بنیاد رکھنے والے عظیم کائی قبیلے کے سردار کی زندگی کی کہانی ہے۔ اس ریکارڈ توڑ سیریز میں سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کی کہانی کو فلمایا گیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ عثمان کے نام پر ہی اس کا یہ نام ہے۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرا ڈال لیا۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے، سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ منجلا بیٹا ارطغرل اپنے والد کا جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ ارطغرل غازی بہادر، نڈر اور جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا، لیکن وہ وقت آ گیا جب منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے۔ اس صورتحال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف رواں ہوا اور اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کے لشکر ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا۔ وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور وہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے نزدیک وہ تاتاری تھے۔
بہرحال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انازول کے قریب سکاریہ کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی عیسائی سلطنت کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل سلطان علاء الدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ارطغرل نے بازنطینی سلطنت کے ایک بڑے متحدہ لشکر کو شکست دی۔ مدتوں اس جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جنگیں لڑتے رہے۔ 1281 میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہو گیا۔ اس کے جانشین اس کا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر علاء الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غیاث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1299 میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہو گئی۔ سلجوقیوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا۔ اسی عظیم الشان سلطنت کے ابتدائی دور کی کہانی کو اس سیریل میں بیان کیا گیا ہے۔ ڈیریلس ارطغرل کی پوری سیریز کی اہمیت صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ ترکوں کے اجداد کی کہانی ہے، بلکہ اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس سیریز نے موجودہ دور میں بھی ترکوں کو لازوال طریقے سے اپنے ماضی کے ساتھ جوڑنے کا فریضہ یوں انجام دیا کہ اردگان کے خلاف اٹھنے والی تحریک کو دبانے میں ارطغرل کی فکر نے پوری نوجوان نسل کو متاثر کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ خلافت عثمانیہ کیوں ختم ہوئی۔ عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں پر 623 سال تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو یہی ترکی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپین، نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ حکومت کا تھا۔ امریکہ یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں۔ چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہیں، اس لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا۔ امریکہ یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کرسچن تھا، ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں آیا کہ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی یعنی اجمی غیر عربی، ہم اجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں، پر لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ لارنس آف عربین لکھ کر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر امریکہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبد الوہاب نجدی تھا۔ عبد الوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اس وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب اور اس کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھا۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان کا نام آل سعود کے نام پر رکھا گیا۔ آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تمام تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنی اسی سازش کی کامیابی پر 1962 میں ہالی ووڈ نے لارنس آف عربیہ کے نام سے ایک فلم بھی بنائی
جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے۔ یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا، اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کانپتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشاروں پر چلنے لگا، اور آج بھی چل رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے کلام میں لکھا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے، اور ہمیں ماضی کے تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔